اور رحمت پروردگار فرماتے ہیں ابو بکر فی الجنہ، عمر فی الجنہ، عثمان فی الجنہ، علی فی الجنہ۔ یہ ترتیب ہے، پوری ترتیب ہے۔ فرمایا میری بیٹی میری شہزادی اور جنت کی عورتوں کی سردار ہے۔ فرمایا میرے یہ شہزادے حسن و حسین یہ جنت کی نوجوانوں کے سردار ہیں۔ حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حاضر ہوئے، عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ میری آنکھ تیر لگنے سے ضائع ہو گئی ہے، مجھے آنکھ چاہیے۔ کملی والے نے فرمایا آنکھ چاہیے یا جنت چاہیے؟ تو کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آنکھ تو میں نے مانگی ہے، وہ تو ضرور دے دیجئے، اور آپ جنت دینا چاہتے وہ بھی دے دیجئے۔ دیکھیں ہمارا دین بڑا سیدھا سیدھا ہے۔ یہ جھوٹ، یہ فریب، یہ جھوٹی روایات اور یہ لوگوں کو کی طرف مائل کرنا یہ اسلام نہیں ہے۔ اللہ کے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو خدا کے قریب کیا اور اتنا اور ایسا قرب عطا فرمایا کہ فرمایا یہ میرے تربیت یافتہ بیٹھے ہیں، اور تربیت کا معیار کیا تھا؟ جس نے کیفیات ایمان میں ایک دفعہ بھی مدینے والے کا دیدار کر لیا اور اسی عقیدت میں دنیا سے چلا گیا، وہ صحابی ہے۔ اور صحابی کا مقام یہ ہے کہ آمینہ کے لال نے فرمایا اصحابی النجوم بأیہم اہتدیتم، فرمایا جو میری صحبت میں آ گیا، جو میری محبت میں آ گیا، جس نے میری زیارت کر لی، جس نے میرا دیدار کر لیا، چاہے وہ ایک لمحے کا ہی کیوں نہ ہو، فرمایا وہ میرا صحابی ہے۔ اور اس کے اندر اللہ اس قدر نور ہدایت بھر دیتا ہے کہ اب قیامت کی صبح تک جو نبی کے کسی صحابی کو اپنا مقتدا بنا لے، اپنا پیشوا بنا لے، اپنا رہبر بنا لے، اپنا رہنما بنا لے، تو اللہ تعالیٰ اپنے نبی کے اس صحابی کے ذریعے اور صدقے سے اسے ہدایت عطا فرما دے۔ میں نے صرف ایک بات اور کرنی ہے، چونکہ اس وقت فرقہ واریت اپنے عروج پر پہنچی ہوئی ہے۔ آپ یہ نہیں کہیں کہ کچھ نہیں ہے۔ جن لوگوں نے نبی کے کندھوں پر سوار دیکھ کر بھی حسین پاک کو نبی کا نواسا مان کر بھی شہید کیا، یہ شہید کرنے والوں کے ساتھی بنے یا بزدل نکلے؟ اب آپ نے اپنا جائزہ لینا ہے کہ 14 صدیوں کے بعد اگر باؤ اقبال جیسے والدین آپ کو اپنی اولادوں کو عشق بہو سکھا کے گئے ہیں، عشق اہل بیت سکھا کے گئے ہیں،
اس کے اصحاب رسول سکھا کے گئے، اس کے رسول سکھا کے گئے، تو پھر آپ کو اس راستے پر چلنا ہے، اس راستے کو اپنانا ہے، اور اس راستے کو اپنے لیے قائم رکھنے کے لیے آپ کو تن من دھن کی بازی لگانی ہے۔ یہ پرسوں رات اسلام آباد میں ہمارے فوجی سربراہان کی میٹنگ تھی، مشائخ علماء تشریف فرما تھے، انہیں فکر یہ تھی کہ جو ایک فرقے نے آگ لگائی ہے، یہ جو امن و امان کے اتنے سال گزرے ہیں، اس کا کیا انجام ہونے والا ہے؟ تو میں نے کہا اس انجام سے بچنا چاہتے ہو، اس فرقہ واریت سے قوم کو بچانا چاہتے ہو، تو پھر ایسے لوگوں کو ایسی سزائیں دے دو کہ لوگوں کے دلوں میں جو نفرت کی آگ انہوں نے جلائی ہے اس کا خاتمہ ہو جائے۔ آپ سب حضرات کو بھی میں یہ کہنا چاہتا ہوں اور آخری کلام بھی کرنا چاہتا ہوں۔ ابھی آپ شعر سن رہے تھے، ایک تن میرا چشمہ ہوئے، اس کے پیچھے ذرا عقیدت دیکھیے۔ حضرت سلطان باؤ فرماتے ہیں کہ یہ بات میری نہیں ہے، اس کیفیت کو سمجھو، سانپ ڈس رہا ہے اللہ، اور صدیق اکبر نبی کو دیکھے جا رہا ہے اللہ، یہ کیفیت ہے نا۔ سورج ڈوب رہا ہے، نماز قضا ہو رہی ہے، اور علی نبی کو دیکھے جا رہا ہے اللہ، ایک تن میرا چشمہ ہو گیا۔ آپ مرشد ہو کملی والا، بولے اللہ۔ آپ سارے کام ٹھیکوں پر کرتے ہیں، کیوں نہیں بولتے اللہ اللہ؟ یہی ہے نا فَادْخُلِي فِي عِبَادِي اللہ۔ یہ اللہ والے کیا ہیں؟ جن کے انگ انگ سے اللہ، جن کے جسم کے ہر پور سے اللہ، جن کے وجود کی ہر رگ سے اللہ، اللہ کا نام نکلتا ہے اللہ، اور جن کی عقیدت کا معیار یہ ہے جو کم غافل اللہ، جو کم کافر اللہ، سانو مرشد اے فرمایا اللہ، سنیا سکن کو لکھا گئی اللہ۔ آپ کو ہاتھ چومنے میں بڑا مزہ آتا ہے، لیکن کاش ہاتھ چومنے سے پہلے یہ بھی دیکھتے کہ جس حقیقت میں تم ڈوبے ہوئے ہو، اس منشور کی حقیقت کیا ہے، اس منشور کا مقام کیا ہے، اس کا معیار کیا ہے۔ لیکن آپ کو اپنی زندگی اس انداز میں گزارنی ہے کہ آپ کے وجود سے اسلام کی خوشبو پھوٹتی ہو۔ اب میں بالکل اس کو گفتگو ایسے کام کرے، بڑے آسان کثرت سے پڑھے۔ پیری مریدی کا معیار آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، جسے پیر مانا ہے نا، کائنات کا سب سے بڑا غدار ہے، اہل بیت کا گستاخ ہے، اس کو آپ پیر نہ بنائیں۔ میں کہتا ہوں جو گستاخ اہل بیت ہے اور جو غدار صحابہ ہے وہ مسلمان کہاں سے ہے؟ پیر تو بڑی دور کی بات ہے۔ بہت سارے لوگوں کو یہ غلط فہمی ہے کہ فلاں لوگ اہل بیت سے محبت کرتے ہیں۔ بھائی نبی سے کیوں نہیں کرتے؟ جن کی حال ہے، کچھ لوگ مشہور ہیں کہ صحابہ کی عظمت کے علم بردار ہیں۔ بھائی نبی کے صحابہ کی بات کرتے ہو، جن کے دیدار کے نتیجے میں انہیں صحابی کا درجہ ملا ہے، اس رسول کی بات بھی تو کرو نا۔ آپ اس گلی میں رہنے والوں اللہ، اب میں ظاہر بڑا دور تھا،
میں اسے بھی اپنے لیے اعزاز سمجھتا ہوں کہ بندہ مومن کی تعزیت کی دعا میں شامل ہوا۔ میری مصروفیات ظاہر ہے اس قسم کی ہیں کہ ہمیں ایک جگہ بیٹھنا نصیب نہیں ہوتا، تو میں جب یہاں قریب پہنچا تو میں نے ڈرائیور کو کہا یار ڈالو باہو اسٹریٹ یا باہو روڈ۔ یہ جو آج سے سالہ سال پہلے جو سفر محبت اللہ ایک بندے مومن نے کیا تھا، میں ان کے چونکہ اولاد ساری موجود ہے، اس خاندان کے یہ لوگ موجود ہیں، انہیں یاد دلانا چاہتا ہوں کہ تمہارے آباء و اجداد کی عقیدت کیا ہے، تمہارے بڑوں کا طریقہ کیا ہے۔ تم جتنے بدل جاؤ ظاہری اسباب کے حوالے سے، لیکن تمہیں اپنے اس راستے کو نہیں بدلنا چاہیے جس نے تمہارے بڑوں کو بھی عزت مند بنایا اور تمہاری عزت بھی اسی میں ہے۔ مسجد تو بنا دی شب بھر میں ایمان کی حرارت والوں نے، من اپنا پرانا پاپی ہے برسوں میں نمازی بن نہ سکا۔ یہ مسجد آج بھی پکار کر کہہ رہی ہے کہ آج جس شخص کی دعائے مغفرت کے لیے اور جس شخص کی قبر کی زندگی کو محبت کی یہ سوغات دینے کے لیے تم جمع ہوئے ہو، اس کو پہلے ہی اللہ کی رحمتوں میں سنبھال رکھا۔ اللہ حضرات، ایک تو یہ نسخہ آپ دل کی تختی پر نوٹ فرمائیں، آپ کے کاروبار میں برکت ہو جائے گی، آپ کے گھر میں اتفاق ہو جائے گا، آپ کے بچوں کے لیے آئندہ زندگی میں سنورنے کا راستہ بن جائے گا۔ آپ نے ہر شام چاہے 20 منٹ ہوں ایک چٹائی بچھا لیا کرنی ہے، اس کا نام رکھنا ہے دسترخوان درود و سلام۔ اور تصور کریں باپ بیٹی، ماں بیٹا، بھائی بہن، بہو بیٹیاں جن کی گود میں دودھ پیتے بچے گودوں میں ماں کے دودھ بھی پی رہے ہیں اور ان کو درود کی لوریاں بھی سنائی جائیں۔ یہ جو رگوں میں خون جائے گا نا، یہ خون نہیں ہوگا صرف، یہ خوف خدا بھی ہوگا، عشق مصطفیٰ بھی ہوگا۔ الحمدللہ آنکھ میں جب آ رہا تھا، رات غازی مرید حسین سرزمین چکوال پر ایک ایسا نام ہے جنہیں اللہ نے یہ توفیق دی اور جنہیں قبلی بارے نے منتخب فرمایا۔ ویسے تو قانون کو نافذ کرنا حکومتوں کا کام ہے، لیکن جب حکومتیں اس قابل نہ رہیں اور حکمران اس قابل نہ رہیں کہ ان کو نبی منتخب کرے، وگرنہ اس سے پہلے تو یہ ہوتا رہا سلطان نور الدین زنگی اللہ ملت اسلامیہ کو وہ ثبوت اللہ جس کے نام سے اہل ایمان کے سینوں میں ٹھنڈک پڑ جاتی ہے، آمنہ کے لال خواب میں ملتے ہیں۔ یہ آپ سب کو یہ تحفہ دے رہا ہوں بات، اللہ اپنے دلوں میں اس کو جگہ دو۔ اللہ لاہور داتا کی نگری ضرور ہے، لیکن داتا کی نگری میں فتنوں کا ایک نیا بازار گرم ہے۔ حضرات، جب داتا صاحب کا اس سوچ ہے تو اس دن 10 دن یہ پورا مہینہ جلسے جلوس کرنے کے بعد جس دن داتا یزگیری کا عرص ہوتا ہے اس دن کسی جلوس کی کیا گنجائش ہے؟ لیکن آپ لوگ تو یہ بات سمجھتے ہی نہیں ہیں۔ یہ ہے ملت کو توڑنے کا طریقہ، یہ ہے امت کو توڑنے کا طریقہ۔ لیکن لوگ اس لیے کامیاب ہو جاتے ہیں
کہ آپ جب یہاں سے اٹھ کر جائیں گے نا لمبی تان کر سو جائیں گے، آپ کو ہوش ہی نہیں رہے گا کہ آپ کی گلی میں کیا کیا ٹوٹنے والی ہے، آپ کے محلے میں کیا ظلم ہونے والا ہے، آپ کے بچے کا مستقبل تاریخ ہونے والا ہے، آپ کے ایمان کا جنازہ نکلنے والا ہے۔ ہمیں ہوش میں آنا پڑے گا، ہمیں مدہوشی سے نکلنا پڑے گا۔ میں یہ کر رہا تھا، میں جب وہاں سے صبح چلا 4 بجے چلا ہوں تو 8 بجے کا ٹائم تھا، تو آپ تو 8 بجے نہیں آئے۔ اب ہوتا یہی ہے کہ اس کام میں تو لوگ بڑی پابندی کرتے ہیں، تو آپ اتنے بادشاہ لوگ ہیں کہ آپ نے اس موقع پر بھی اپنی مرضی کی ہے۔ ایسے مجھے 1-2 دفعہ آنا پڑے گا، پھر تھوڑی آپ کی تربیت ہونے والی ہے۔ یہ تربیت بہت ضروری ہے۔ آپ ایک مسجد کے بانی ہیں، آپ ایک محلے کے نگران ہیں، آپ ایک علاقے کے عاشقان رسول کا دستہ ہیں۔ یہاں محبتوں کا سدا بہار میلہ قائم کرنا ضروری ہے، یہاں سے دفاع ہے، یہاں سے عشق مصطفیٰ کا سودا باہر والوں میں ملنا چاہیے۔ یہ جائے کہ تمہاری اولادوں کو ہی نہیں مل رہا۔ تو حضرات، آپ میں یہ بڑی چھوٹی سی تربیت ہے۔ جب میں صبح 4 بجے نکلا ہوں تو میں سوچ رہا تھا، رات غازی صاحب کے عرس میں، اور یہ غازی مرید حسین شہید وہ ہیں جنہیں نبی پاک نے خواب میں آ کر فرمایا۔ ادھر جب حکمران سلطان نور الدین زنگی جیسے ہوتے تھے نا، تو نبی ان کو فرمایا کرتے تھے کہ عاشق رسول ہونے کا دعویٰ بھی کرتے ہو اور میرے دشمنوں کو کھلی چھٹی دے رکھی ہے۔ سلطان نور الدین زنگی کا پایا تخت جو تھا وہ دمشق میں تھا، وہ اسی وقت گھوڑے کی ننگی پیٹھ پہ سوار ہوا، انتظار نہیں کیا کہ گھوڑے پر زین رکھی جا سکے، اور اگلے 2-4 دن میں منزلیں طے کرتے ہوئے مدینہ شریف پہنچا۔ کیونکہ کملی والے نے وہ 2 دشمن دکھا دیے تھے، یہ ہے میرے دشمن۔ آپ جب وہاں تشریف لائے، جب بادشاہ وقت نبی کے ناموس کا محافظ ہو نا، تو پھر عوام کو ہتھیار نہیں اٹھانے پڑتے، ورنہ پھر یہی ہوتا ہے، عدالت لگی ہوئی ہے۔ اللہ نوجوانوں، تمہارے لیے پیغام ہے، عدالت لگی ہوئی ہے، 1 سال سے کیس چل رہا ہے، 1.5 سال سے وکیل بول رہے ہیں، مجرم موجود ہے جرم کا، اس نے وہ بھی کیا ہوا ہے، قبول کیا ہوا ہے کہ میں ہی نبی ہوں۔ استغفر اللہ۔ ایک نوجوان آ جاتا ہے، اسے بھی نبی منتخب فرماتا ہے، خالد، غازی خالد، یہ 16 سال کا نوجوان، فرمایا ہمارے حکمران غیرت ختم ہو چکی ہے، قانون اندھا ہو چکا ہے۔ نوجوان آتا ہے، اس مجرم سے کہتا ہے، تو نبی ہونے کے دعوے دار ہے؟ جرا کی سوالات جوابات کیے، جج کی طرف نہیں دیکھا، کہا آج جج بھی میں بنوں گا، آج وکیل بھی میں بنوں گا، آج سزا دینے والا بھی میں بنوں گا۔ جب اس نے اقرار کیا کہ میں نبی ہوں، تو اس نے کہا پھر تو اگر نبی ہے تو جس نبی کا میں کلمہ پڑھتا ہوں اس نبی نے مجھے بھیج دیا کہ میں تمہاری جھوٹی نبوت کا خاتمہ کروں۔ کاش میرا اور آپ کا بیٹا بھی اس انتخاب میں آ جائے جس میں مدینے والا آ کر کہہ دے اپنی۔ تو رات کو الحمدللہ 1 ارب درود میں نے غازی مرید حسین شہید کے سالانہ اس کی تقریبات میں پیش کیا، اور جو میں آپ کو تلقین کر رہا ہوں، ہر شام مدینے والے کے نام کر دیں۔ الحمدللہ ہمارے پاس روزانہ آپ جیسے عاشق، کچھ تو کبڑے عاشق ہیں نا،
سن لیتے ہیں، ہاتھ چوم لیتے ہیں، مرضی اپنی کرتے ہیں، لیکن جو عاشقان رسول ہیں، جو عاشقان مرشد ہیں، وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ پلے باندھتے ہیں۔ میرے پاس روزانہ مرکز درود پر 25 کروڑ درود جمع ہوتا ہے۔ اب آپ تصور کریں، ایک دفعہ درود بھیجنے سے 10 نیکیوں کا اجر ملتا ہے، 10 گناہوں کی معافی ملتی ہے۔ اب 25 کروڑ کو 10 سے ذرا ملٹی پلائی کریں تو آپ کے گھر میں نحوست کیسے رہے گی؟ شرارت کہاں سے رہے گی؟ برکت ہی رہے گی نا۔ جہاں مدینے والے کا پیار ہوتا ہے وہاں تو اللہ کا دیدار ہوتا ہے۔ یہ پارک کا نام کیا ہے؟ اس ملک کا نام کیا ہے؟ راجپوت پارک۔ راجپوت پارک، آپ باؤ روڈ، وہ جو میں نے اس میں ڈالا تھا، سبحان اللہ، یہ مسجد سلطان ہے اور آپ اس کے امین ہیں، آپ اس کے ٹرسٹی ہیں، آپ اس کے محافظ ہیں، آپ اس کے نگران ہیں۔ بڑی خوشی ہے، اس میں اے سی بھی آپ نے لگایا ہوا ہے، سب کچھ کیا ہوا ہے، لیکن آپ کو بھی یہاں ہونا چاہیے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ آپ نہیں ہوتے، لیکن یہ مسجد کہہ رہی ہے کہ آپ کم ہوتے ہیں۔ مجھے تو آئے بڑا عرصہ ہوا ہے، لیکن مجھے مسجد کہہ رہی ہے کہ انہیں سمجھاؤ، اپنے باپ دادا کا راستہ نہ چھوڑ، اس مسجد کا جھنڈا اٹھائیں، اس محلے کی فضا عشق رسول کے نام کریں۔ یہاں سے نکلنے والا ہر نوجوان، یہاں سے پیدا ہونے والا ہر بچہ عشق رسول کی ننگی تلوار ہو، کہنا نہ پڑے، کچھ کرنا نہ پڑے، سب کچھ ہوتا رہے۔ حضرات، ایک تو آپ نے آج سے اپنے گھروں میں آدھے گھنٹے میں کوئی قیامت نہیں آئے گی، چھوٹے بڑے مل کے بیٹھ جائیں، درود شریف جتنا پڑھ لیں، اس نمبر پر، نمبر آپ کو مل گیا ہے، آج سے آپ کا موبائل بھی مسلمان ہو جائے گا، یہ نمبر اس میں سیو کر لیں، درود والا نمبر، اور جتنا درود آپ بھیجیں گے نا، قطرہ دریا میں پڑے یہ سمندر میں پڑے تو قطرہ نہیں رہتا، پوری دریا اور سمندر بن جاتے ہیں۔ تو آپ کو گھر بیٹھے روزانہ 25 کروڑ کے نور میں غوطہ ہونے کا موقع ملتا ہے۔ اور اس دفعہ میں خواہش کرتا ہوں، ہمارے بہت سارے لوگ بڑے عرصوں میں اس لیے جاتے کہ رش بہت ہوتا ہے، لیکن لوگوں کی شادیوں میں چلے جاتے ہیں، حالانکہ رش تو ہوتا ہے وہاں بھی۔ اگر آپ کسی کی شادی میں جانے کی بجائے بعد میں جائیں تو وہ مان لیں گے نہیں۔ تو آپ کو سب سے بڑا اجتماع دربار پر وہ محرم میں ہوتا ہے، اور سلطان صاحب نے اپنی زندگی میں، اور لوگ تو بھی سیکھ رہے ہیں نا اس کی اہل بیت کیا ہے۔ میرے باؤ نے 400 سال پہلے اپنی ظاہری حیات میں فرمایا، آستانہ میرا ہوگا، میں خانہ حسین کا ہوں۔ پورے پاکستان میں، پوری دنیا میں ہر دربار پر عرس ہوتا ہے، لیکن صاحب مزار کا ہوتا ہے۔ یہ واحد دربار ہے جہاں بعد نماز عصر تا نماز عشاء، تاکہ اگلے دن جو کہیں اپنے جلوسوں میں جانا چاہے تو جانا چاہیے، تو آپ آئیں، مسجد حسین کی زیارت کریں۔ آپ مسجد حسین دیکھ کر اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ایک ہے ذکر حسین، ایک ہے محبت حسین، ایک ہے مشن حسین۔ مشن حسین کیا ہے؟ سر کٹے تو سجدے میں۔ اب جتنے ماننے والے بیٹھے ہوتا نا، تصور میں لاؤ نا، سر کٹے تو سجدے میں، اور کٹا ہوا سر نیزے کی انی پہ چڑھ کے بھی قرآن کی تلاوت نہ چھوڑے۔ تو وہ جو مشن حسین ہے وہ مسجد حسین سے جاری ہو چکا ہے۔ مسجد حسین کے صحن میں انگلش میڈیم سکول سسٹم، اردو میڈیم سکول سسٹم، کالج، یونیورسٹی، بچیوں کے لیے پردے کے ساتھ ایک ایسی ماں کی تیاری جس کے بارے میں مدینے کے تاجدار نے 1400 سال پہلے
فرما دیا تھا ماں کی گود پہلی دستگاہ ہے. آپ کے گھر میں تو ناشتہ گالیوں سے ہوتا ہے, لنچ جھوٹ سے چلتا ہے, غیبت کے ڈھیر لگے ہوتے ہیں, تو اگر اس کی جگہ قرآن آ جائے. حضرات میں اسی کے ساتھ مجھے ابھی جمعے کے لیے وارپلٹن پہنچنا ہے, تو انشاءاللہ یار زندہ صحبت باقی آپ ضرور اس دفعہ 11 ربیع الاول شریف کو دربار شریف پر آئے, مسجد حسین کی زیارت کریں اور اپنے بچوں کو ساتھ لائیں, اور وہ ماحول دیکھ کر آپ کے بچے ہی اگر آپ سے ضد کریں, بچے ضد کرتے ہیں نا کہ ہمیں فلاں چیز لے دو, اور اگر آپ کا بچہ آپ سے ضد کرے کہ مجھے قرآن پڑھانا ہے تو مسجد حسین میں پڑھانا, مجھے مدینے والے کا غلام بنانا ہے تو مسجد حسین میں بھیجو. اللہ پاک ہماری حاضری منظور مقبول فرمائے, اور آپ جتنے حضرات تشریف فرمائے. مجھے یاد ہے باؤ صاحب اپنے پوتوں پوتیوں کو دوتوں دوتیوں کو پکڑ پکڑ لاتے تھے, یہ بیعت کریں جی. میں آپ سے بھی کہنا چاہتا ہوں, آپ نے تو بیعت کا شاید حق ادا کیا یا نہیں کیا, لیکن میں چاہتا یہ ہوں کہ آپ کی آنے والی نسلیں بھی مرشد باہو کے زنجیر میں بندھی ہوئی ہوں, کیونکہ حضرت سلطان باہو وہ ہستی ہیں جنہیں نبی پاک نے یہ اعزاز دیا کہ دست بیعت کر تمہارا مصطفیٰ. دنیا ولایت میں بڑے بڑے مقام آپ نے سنے ہوں گے, داتا حضور بہت بڑا مرتبہ ہے, خواجہ حضور بہت بڑی شان ہے, لیکن جس باہو کو نبی پاک نے اپنی بارگاہ میں بلا کر اپنے ہاتھوں پر بیعت کیا, اور حضرت سلطان باہو فرماتے ہیں جب ہم پوری دنیا میں جاتے ہیں نا تو سارے مسلمان تو نہیں ہوتے, لیکن آپ یقین کریں ہم جہاں بھی گئے ہیں کافر بھی ملا ہے تو وہ بھی کافر نہیں رہا ہے. وجہ اس کی کیا ہے؟ میں ایک دفعہ لندن ایئرپورٹ پر پہنچا, میرے پاسپورٹ میں اتفاق سے وہ ڈیٹ آف ایشو اور ڈیٹ آف ایکسپائری جو ہے اس میں کوئی فرق تھا. تو جب میں چلا گیا تو راستے میں نے پڑھا تو مجھے احساس ہوا کہ یہ پاسپورٹ میرا ختم ہو چکا ہے. وہاں پہنچ گئے, میں ایئرپورٹ پہ پہنچا تو اس نے بس رسمی جو سوال کیے, اور میں نے کہا میں نے 2-4 ہفتے رہنا ہے. اس نے جب وہ انٹری کرنے لگا تو مجھے کہنے لگا ڈو یو نو یور پاسپورٹ از ایکسپائر. میں نے کہا یس آئی نو اٹ. ہاؤ یو کیم دین؟ تو جب تمہیں یہ پتا تھا کہ تمہارا پاسپورٹ ایکسپائر ہو چکا ہے تو پھر تم یہاں کیسے آ گئے, کیوں آئے ہو؟ میں نے کہا بھائی بات یہ ہے میں آیا نہیں ہوں, مجھے کسی ہستی نے بھیجا ہے. بس ایسی میرے منہ سے نکل گیا. کہنے لگا کون, who is that؟ میں نے کہا سلطان باہو. اب اس شخص نے مجھے پتہ کیا کہا, اس نے کہا اردو میں آپ کہنے لگا وہ سلطان باہو جو شوپور میں رہتے ہیں. اس نے مجھے کہا I'm giving you permission on my authority. Without passport you can't go outside. انہوں نے پیپر لیا, اس پر مجھے پاسپورٹ کی اجازت دی. تو بھائی یہاں تو کافروں کے دل نرم پڑ جاتے. تو میں آپ کلمہ پڑھنے والوں سے کہتا ہوں اپنے دل کو نرم کریں, اپنے دل کو کھولیں, اس کو وسعت دیں. ہو سکتا ہے آپ کا بیٹا کوئی ایسا عاشق رسول بن جائے جس کے وجود سے کفر کے ایوانوں میں زلزلہ برپا ہو جائے. اللہ تعالی ہم سب کی حاضری منظور و مقبول فرمائے. آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل لا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا
عابد ما عابد ولا أنا عابد ما عبدت ولا أنتم عابدون ما عبدت